الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاری و مسلم. معزز و محترم دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہر منگل آپ کے سامنے اسی چینل سے قیامت کی نشانیاں اس موضوع پر انشاءاللہ لگاتار ہمارا درس ہوگا. ہر اتوار مغرب کی نماز کے بعد سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 7:15 بجے یا اس کے آس پاس انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں پر ہمارا لگاتار درس ہوگا. قیامت کی نشانیاں ہم نے اس لیے منتخب کی ہیں کیونکہ ابھی جو دور ہے بڑا ہی پرفتن اور پرآشوب دور ہے. حق اور باطل اس طریقے سے گڑبڑ ہو گیا ہے کہ حق کی شناخت مشکل ہو گئی ہے. لوگ دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، دنیا دار ہو رہے ہیں، اور دین سے بہت کم لگاؤ لوگوں کا رہ گیا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کی بیجا اور غلط تعویلیں بھی کی جا رہی ہیں، اور کچھ تو انکار بھی کیا جاتا ہے، اور کچھ جو نشانیاں ہیں ان کی کتاب و سنت سے سلف صالحین کے منہج اور ان کے فہم سے ہٹ کر کے اس کی غلط تعویل کی جا رہی ہے. اور حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ سب کتاب و سنت کے نام پر اور اس دعوے کے ساتھ کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ کتاب و سنت کے عین موافق ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے لوگ اندازے سے بتا رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور من گڑھت اور عجیب و غریب روایتیں پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی نہ جانے کیا کیا لوگوں کا دعویٰ ہے. کچھ تو مہدی کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ مہدی ہم ہیں، اور یہ پیش گوئی ثابت ہو گئی ہے اور میں مہدی ہوں، میرے اوپر آ کر کے بیعت کیجئے. ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ ظاہر بات ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے اور اس کے بارے میں صحیح باتیں کیا ہیں، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. مقصد ہمارا دو ہے. پہلا مقصد یہ ہے، دو بنیادی مقصد، کہ ہمیں قیامت کے تعلق سے مکمل علم ہو جائے، صحیح علم ہمارے پاس ہو کہ نشانیاں کیا ہیں، نشانیوں کا مفہوم کیا ہے، چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، بڑی نشانیاں کیا ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئیں گی. تو ہمارے علم میں ایک اضافہ ہوگا، دین کی بات ہمیں معلوم ہوگی، کیونکہ قیامت کی نشانی، قیامت یہ دین اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قیامت پر ایمان نہ ہو. لہذا جب قیامت پر ایمان ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، معرفت ہونی چاہیے ہمارے پاس. ایک تو بنیادی بات یہ ہے، اس کے لیے ہم نے یہ دورے کا یا اس درس کا آغاز کیا ہے. اور دوسرا جو اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں. ہمارا علم صرف نظریات کی حد تک نہ رہ جائے، بلکہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں، قیامت کو صحیح کریں. یعنی قیامت کے بعد کے جو آنے والے مراحل ہیں ان مراحل کی تیاری ہم کریں اور اس طریقے سے
اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عقاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، یہ اصل مقصد ہے۔ ورنہ قیامت تو آئے گی ہی، چاہے کسی کا ایمان ہو نہ ایمان ہو۔ کفار کا ایمان نہیں ہے قیامت قائم ہونے پر، تو کیا قیامت نہیں قائم ہوگی؟ بلا شبہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، اس پر اجماع ہے، اور ایمان کے اور دین اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے یہ۔ کسی کا ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قیامت کی نشانیوں پر یا قیامت پر اس کا ایمان نہ ہو۔ تو اگر کوئی انکار کر بیٹھے قیامت کا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یا دوبارہ زندہ ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا، تو کیا اس کے انکار کر دینے سے قیامت نہیں آئے گی؟ یقیناً بلا شبہ قیامت آئے گی۔ مکہ کے مشرکین کا انکار تھا، وہ بعث بعد الموت کے منکر تھے، اللہ پر تھا ہی ان کا ایمان، اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، اللہ کو رازق اور دینے والا اور سننے والا، اولاد دینے والا، خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ بعث بعد الموت کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے کہ دوبارہ زندہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوسیدہ ہڈیاں لے کر کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اس کے اندر دوبارہ روح پھونکی جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں اس کے تعلق سے طاری ہیں، بلکہ کوئی صورت ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر قیامت کا ذکر نہ ہو، جنت کا ذکر نہ ہو، جہنم کا ذکر نہ ہو، اور اس طریقے سے نیک بدلے کا ذکر نہ ہو، سزا اور جزا کا ذکر نہ ہو۔ کوئی ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی قرآن مقدس کے اندر عام طور پر جس میں قیامت کی طرف یا جنت اور جہنم کی طرف یا سزا اور جزا کی طرف اور حساب کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو یا صراحت کے ساتھ نہ بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کتنی باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جب پہلی بار زندہ کرنا، پہلی بار پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا؟ اس طریقے سے انسانوں سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، اور سب سے بڑی مخلوق اللہ رب العالمین کی عرش ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا۔ تو یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جب اللہ ان کو پیدا کیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا؟ پہلی بار کوئی چیز بنانا مشکل، لیکن دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پہلی بار بھی بغیر کسی مثال کے انسانوں کو پیدا کیا، آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور بھی باتیں بیان کی قرآن مقدس کے اندر۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام عام طور سے علماء نے ہی بیان کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ ایک آدمی کا گزر ہوا ایک ایسی بستی سے جو بستی ویران پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر قائم کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر دوبارہ اللہ ان کو زندہ کیا۔ یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اکثر مفسرین نے بیان کیا کہ عزیر کے بارے میں ہے، اور یہ عزیر بنو اسرائیل کے نیک لوگوں میں سے تھے، البتہ نبی نہیں تھے جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، لیکن وہ بنو اسرائیل کے اچھے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن ابو داؤد کی جو روایت ہے، جو صحیح روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ نیک لوگوں میں سے ایک نیک انسان تھے بنو اسرائیل میں سے۔ بہرحال تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا، اور وہ نیند کی آغوش میں رہے اور اس کی کئی سال صدیوں تک، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور اس طریقے سے وہ جسے قتل کر دیا گیا تھا اور اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ گائے کو اللہ رب العالمین ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا حصہ جا کر اس آدمی سے لگا دو، اور اس طریقے سے کیا گیا، اور وہ آدمی بول پڑا، وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ ایسے اللہ رب العالمین بنو اسرائیل پر صاعقہ بھیجا، بجلی کا عذاب بھیجا، اور پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کو موت کے بعد ان کو زندہ کیا۔ تو قرآن کریم میں اس طریقے سے بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین بیان کی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ زمینوں کو اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر پیش کیا۔ زمین مردہ رہتی ہے، بارش ہوتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اس میں پودے اگنے لگتے ہیں، تو اسی طریقے سے انسان کو دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کرے گا۔ تو یہ اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تو آئے گی، چاہے کسی کا اس پر ایمان ہو ایمان نہ ہو، لیکن مومن ہونے کے لیے قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر قیامت پر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزوں میں سے، ایمان کے 4 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔
تو اصل جو ہمارا مقصد ہے یا دو بڑا مقصد، ان میں سے ایک مقصد بڑا یہ ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے ایک صحابی تشریف لائے اور ہمارے نبی نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ روزہ نماز صدقہ تو نہیں ہے، ہاں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ جسے تمہاری محبت ہوگی تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی کیونکہ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ ایسے انس بن مالک نے فرمایا کہ ہمیں ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اگرچہ میرے پاس ان کے جیسے اعمال نہیں ہیں لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں مختلف الفاظ حدیثوں کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قیامت تو قائم ہوگی ہی، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہم تیاری کریں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو لیکن تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے اس کے لیے؟ تو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس طریقے سے قیامت کی تیاری یہ اصل چیز ہے۔ موت کے اندر عبرت ہے، مرنا سب کو ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں ان کے لیے انسان کا تیاری کرنا، ورنہ موت کا کوئی منکر بھی ہو نہ مانے اسے بھی موت آئے گی۔ قیامت کوئی مانے نہ مانے قیامت تو قائم ہوگی ہی۔ صادق مصدوق نے فرمایا، دنیا کے خالق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا اور پھر ایک دوسری دنیا جو لازوال اور ہمیشگی والی زندگی ہے، دنیا ہے، اس کی وہ زندگی شروع ہوگی۔ اسی کو قیامت کہا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ سور پھونکیں گے اور دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب لے گا۔ تو اس لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کی تیاری کرنا یہ اصل مقصد ہے کہ انسان اپنے اعمال کو صحیح کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے اور قیامت کی ہولناکیوں کو اپنے سامنے رکھے کہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا، کس قدر خطرناک منظر ہوگا، اور وہاں وہی شخص بچ پائے گا جس کے پاس عمل ہوگا، جس کے پاس عقیدہ ہوگا، توحید ہوگی، اس نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہوگا اور کتاب و سنت کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ ایسا آدمی قیامت کے دن بچے گا، محفوظ رہے گا۔ اسی لیے یہ ضروری ہمارے لیے کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو بھی جانیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی ہم تیاری کریں قیامت کے لیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عقاب سے بچ سکیں۔ یہ اصل ہمارا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ علم اگر برائے علم رہے، اس پر عمل نہ ہو، تو علم انسان کے لیے وبال جان ہے۔ اور جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو انسان کے پاس عمل بھی آنا چاہیے، ورنہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے تھے ایسے علم سے جو غیر نفع بخش ہو، جو مفید نہ ہو۔ اور غیر نفع بخش مطلب یہ ہے کہ انسان جس پر عمل نہ کرے، جس کے اندر عمل نہ پیدا ہو، وہ علم غیر نافع ہے۔ اسی علم کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ہوتا ہے جو نفع بخش علم ہوتا ہے، علم نافع اور علم انتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو نفع بخش علم ہونا چاہیے، اور نفع بخش علم یہ ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے اور دوسروں کی اصلاح کرے، دوسروں کو انسان سمجھائے اور دوسروں کو بتائے، یہ نفع بخش علم ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں درخت جب اس پر پھل لگتے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، ایسے انسان کے پاس جب علم آئے تو اس کے اندر خشیت پیدا ہونی چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، خاکساری پیدا ہونی چاہیے، عمل پیدا ہونا چاہیے۔ اور علم خشیت کا دوسرا نام ہے، یا خشیت علم کا تقاضا اور اس کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر خشیت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو جو علم انسان کو دین سے دور کر دے وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا جو علم انسان کے اندر عمل نہ پیدا کرے تو اس علم سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا وہ علم جس سے انسان جس پر عمل کرے، خود فائدہ اٹھائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، یہ نفع بخش علم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قیامت کی نشانیاں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی تمہید ہماری ہوگی، قیامت کے تعلق سے کچھ موضوعات جڑے ہوئے ہیں، جیسے قیامت کا مطلب کیا ہے، یا یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت کیا ہے، یا چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیوں کی جو تقسیم کی گئی ہے کیا اس کا مقصد ہے، یا اس طریقے سے اور دیگر مفاہیم اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ
تمہید کے اندر ہمارے پاس آئیں گی. اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہم بیان کریں گے. پھر قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں جو 10 ہیں انشاءاللہ ہم اسے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور یہ سلسلہ وار درس انشاءاللہ ہمارا ہر اتوار کو انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا. اور عشاء مغرب کی نماز کے بعد سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ہمارے درس ہوگا. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس درس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک انشاءاللہ علمی درس ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہماری آخرت کو سنوارے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اٹھائے. اللہ تعالی ہمیں ان کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. ہمارے دلوں کے اندر جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اچھے اور نیک لوگ ہیں، ان سب کی محبت کو اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے. انبیاء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو. اللہ کے دین سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آج کے درس کا ہم اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تفصیل سے آپ کے سامنے ان موضوعات کو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.